اللہ ملے گا تو پھر آپ کیوں بول بلانے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں، پھر آپ کیوں بول رہے ہیں ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ کچھ نہیں ملے گا؟ پانی نہیں ملے گا بولا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا نام العبد في سجوده باح الله عز وجل به ملائكته قال انظروا إلى عبدي روحه وجسده في طاعتي۔ وعن انس يقول الله عز وجل اني لاحم باهل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بيوتي المتحابين فيا والى المستغفرين بالاسحار صرفت عنهم۔ وعن انس ان الله لا ينادي يوم القيامه اين جيراني فتقول الملائكه ربنا ومن ينبغي أن يجاورك فيقول أين عمار المساجد۔ وعن أبي سعيد يقول الله عز وجل يوم القيامة أين جيراني فتقول الملائكة من ينبغي أن يكون جارك فيقول عمار مساجدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، بزرگو، اس وقت آپ کے سامنے 4 چھوٹی چھوٹی روایتیں پڑھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خوب تھکا ہوا ہے، انسان خوب تھکا ہوا ہے، سفر سے آیا یا کسی بھی بنیاد پر نیند جو طبعی ملنی تھی اس کو نہیں ملی، اب وہ فرائض کی نیت باندھ لے یا نوافل کی نیت باندھ لے۔ سجدے میں گیا، جیسے اس نے سر زمین پہ مصلی پہ ٹیکا اس کو نیند آ گئی، سجدے میں گیا اور جاتے ہی غیر ارادی طور پر اس کو نیند آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تھکے ہوئے حال میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا تھا،
اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے فرشتے کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو کہ اس کا جسم بھی میری جناب میں اور اس کی روح بھی میری جناب میں، یعنی جسم سے بھی یہ مجھے حاضر ہے اور روح بھی حاضر ہے۔ میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو، مجھے تو یاد ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ بندہ نیند کے عالم میں کہاں جاتا ہے؟ جی، بندہ نیند کے حال میں کہاں جاتا ہے دوستو؟ یا اللہ بھول گئے آپ لوگ۔ بندہ نیند کے عالم میں عرش پہ جاتا ہے۔ بندہ مسلمان کی روح سوتے ہی، نیند پڑتے ہی آپ کو آپ کی روح کہاں جاتی ہے؟ عرش پہ جاتی ہے، اور رب ذوالجلال کو بارگاہ رب العزت میں سجدے کرتی ہے، اور سجدے کرنے کے بعد پھر وہاں سے اللہ جب اس کو اجازت دیتے ہیں تو سجدہ کر کے اللہ کو پھر واپس جسم میں آتی ہے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بڑے غمگین تھے، دوسرے صحابی نے پوچھا کہ علی بڑے غمگین ہو؟ سنا چکا ہوں یار، آپ لوگ یاد نہیں رکھتے، مجھے پیچھے جانا پڑتا ہے، پیچھے نہیں جانا چاہیے، آگے چلنی چاہیے۔ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور میں نے ایک بات آپ سے نہیں پوچھی، اس بات کا بڑا غم ہے۔ کس نے کہا؟ کس سے کہا تھا؟ یہ صحابی کون تھے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر وہ بات کیا ہے جو تم نے نہیں پتہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور اللہ کو پیارے ہو گئے اور تیرے علم میں تشنگی پیاس باقی رہ گئی۔ کہا وہ مسئلہ یہ تھا کہ بسا اوقات رات میں انسان جو چیز دیکھتا ہے بعین ہی صبح میں وہ ہو بہو من وعن، جو چیز دیکھا وہ ہو گئی۔ اب بسا اوقات انسان خواب میں کچھ ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ بالکل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں معلوم کر سکا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، اور حضور نے اس کا جواب دیا۔ پھر 24 پارہ غالباً سورہ زمر کی ایک آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ یہ پوری آیت پڑھ دی، یہ سورہ زمر کی آیت ہے غالباً۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اسی لیے امام بخاری نے رحمہ اللہ تعالی ایک دعا نقل کی ہے۔ سونے کے وقت عادتاً ہم لوگ ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، لیکن امام بخاری نے اپنی بخاری میں ایک دعا نقل کی ہے، اللہم باسمک وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحین۔ اور اسی سے ملتی جلتی دوسری دعا امام مسلم نے بھی نقل کی، اللہم وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها، وہاں ہے فرحمها، یہاں ہے فاغفر لها، ان امسکتها فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ تو وہاں ہے اللہم وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکتها، ان امسکتها، اے اللہ میں ابھی سو رہا ہوں، میرے جسم سے جان میری نکلے گی،
یعنی جان نکلنے کا مطلب روح جائے گی آپ کی بارگاہ میں، اشارہ اس طرف ہے اسی قرآن کی آیت کی تفسیر کی طرف کہ میری روح وہاں جائے گی اگر آپ نے ان امسکتہ، اگر آپ نے اس روح کو اپنے پاس پکڑ کے رکھ لیا تو دونوں روایت میں، ایک روایت میں ہے فغفر لہا، ایک روایت میں ہے فرحمہا، تو میری روح کی مغفرت کر دیجئے گا۔ اگر آپ نے رکھ لیا اپنے پاس تو میری روح کی مغفرت کر دیجئے گا۔ دوسری روایت میں آئی فرحمہا، میری روح پر رحم کر دیجئے گا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور روح آئے گی نہیں، أَرْسَلْتَهَا آپ بھیجئے گا۔ اگر آپ نے پکڑ کے اپنے پاس نہیں رکھا، آپ کی اجازت سے روح اگر میرے جسم میں واپس آئے تو کیا کیجئے گا میرے اللہ؟ دنیا میں آنے کے بعد یا میری روح کو جسم میں بھیجنے کے بعد میرے روح کی گناہ سے اس طرح حفاظت کیجئے گا جس طرح آپ اپنے نیک صالحین کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود فرما دیا دوستو، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، جو صالحین ہوتے ہیں ان کی اللہ پاک اپنی نگاہ ربوبیت میں معصیت سے ان کی حفاظت کرتی ہے۔ جو صالحین ہوتے ہیں ان سے جو اعمال صالحہ سرزد ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہیں، یہ اعمال وہ نہیں کرتے، اللہ پاک ان سے نیکی کا کام کرا لیتے ہیں۔ واہ بھیا، سمجھتے ہو بات کو؟ جی قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا واللہ ولی المتقین، واللہ ولی المتقین، جب گناہ بندہ چھوڑنے لگتا ہے اپنے ارادے سے اور حدود تقوی میں جب قدم رکھتا ہے تو اب اللہ اس بندے کا نگہبان بن جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کا، اللہ تعالیٰ تقوی کی صفات ہم سب کو دے اور اللہ ہم سب کو صالحین میں بنا لے۔ تو یہ جب جاتی ہے روح تو اب سوال حضرت علی کا، حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ فرمایا دیکھو، سوئے ہوئے حال میں روح نکلی مومن کی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے مستقل اس پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ علماء خوب دیکھ سکتے ہیں کہ عرش کے سامنے مومن کی روح کس طرح سجدے کرتی ہے۔ بہرحال یہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد یہ جاتی ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ سجدے کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ وہاں چل کے پتہ لگے گا، ابھی مزید کوشش مت کیجئے، ابھی تو ایمان پر محنت کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے روح کو تجلیات الہی کے سائے میں اللہ نے عرش تک جانے کی اجازت دے دی یا بلا لیا۔ کہیے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو بے شک شعور نہ ہو، آپ کو بے شک انتباہ نہ ہو، بے شک آپ کو خیال نہ ہو، لیکن روزانہ یہ روح آپ کی آپ کے رب کے عرش کے پاس جاتی ہے۔ تو اس آیت کو پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت سے مراد یہاں وہ موت نہیں ہے، موت سے مراد یہاں نیند ہے۔ جیسے کہ دعا میں کہا گیا اللہم باسمک اموت، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں۔ تو موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ روزانہ مرتے ہو اور جگتے ہو، خود ہی دعا کرتے ہو اللہم باسمک اموت، اے اللہ میں آپ ہی کے نام سے مر رہا ہوں، یعنی سو رہا ہوں۔
اور آپ ہی کے نام سے نیند سے پھر بیدار ہوں گا. اس لیے آیت کی تفسیر اللہ یتوفل انفس حین موتہا سے اللہم باسمک اموت کے حدیث سے کر دیجئے. قرآن کی تفسیر آیا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ جن کی روح کو روک لیتے ہیں تو روک لیتے ہیں. اسی لیے آپ حضرات میں بے شمار لوگ یہ بولتے بھائی فلاں آدمی سویا تھا تو سویا کا سویا ہی رہ گیا، سویا تھا نہیں اور سویا رہ نہیں گیا. اللہ نے اس کو سلایا تھا اور اس کی روح کو اپنے پاس بلایا تھا. بلانے کے بعد واپسی کی اجازت نہیں ملی آپ کو واپسی کی. اسی لیے آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کو حدیث سے اور حدیث کو قرآن سے بڑا ربط ہے جی. الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ میں مر گیا تھا، تو نے مجھے زندہ کر دیا. صرف پڑھتے ہو گنتے نہیں ہو یار، صرف پڑھتے ہو دعا روزانہ گنتے نہیں ہو. احیانہ کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ نے میرے جسم میں روح ڈال دی، جیون عطا کر دی. بنگلہ دیش میں جیون آتما دے دیا. تو اے اللہ مجھے آپ نے زندہ کر دیا. بعد ما اماتنا جی، کہ میں مر چکا تھا، مرنے کے بعد مجھے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اے اللہ میں تو پھر بھی آیا ہوں تیرے پاس سے، تھوڑے دن زندہ رہوں گا پر جانا تیرے ہی پاس ہے. ترجمہ کو دیکھو تو کتنا پیارا ہے. اے اللہ میں آیا ہوں لیکن تھوڑے دن کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ ہی کے پاس. الیہ النشور. تھوڑا ترجمہ پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس کو پڑھو تو مزہ آئے گا. روزانہ روزانہ یہ دعا بھی ایک تذکیر ہے، تذکیر آخرت، تذکیر آخرت، آخرت کی یاد دلاتی ہے. خیر تو کہا اللہ یتوفل انفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت. جس پر موت کو فیصلہ کر دیا گیا یعنی عدم رجوع، اس کو اللہ پاک روک لیتے. اور جن لوگوں پر فیصلہ نہیں ہے فیرسلھا، اس کو بھیج دیا جاتا. اب چلیے حدیث کی طرف. بندہ تھکا ہارا تھا، نفل پڑھنے کا عادی تھا، کسی اللہ والے سے جڑا ہوا تھا اور خود اہل اللہ بننے کا متمنی تھا. آپ لوگ متمنی ہو کس چیز کے؟ نہیں بول رہے لوگ، سب بول رہے تجارت کرنے کے متمنی جی. اہل اللہ، اللہ والا، سب تمنا رکھتے ہو نا بھائی جی. سچی پکی، پکی پکی کچی نہیں. گوشت کچا نہیں کھاتے، چاول کچا نہیں کھاتے، تو اللہ کے نام کو بھی پکاؤ تاکہ یہ دل میں پک جائے. جب پک جائے گا تو تم کو چین سے آرام پہ سونے نہیں دے گا. میں نے پچھلے ہفتے سنایا تھا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا واقعہ، پھر نہیں سنانے کا. بے شمار اللہ والے جو رات کی تنہائیوں کو غنیمت سمجھتے ہیں، رات کی تنہائیوں کو غنیمت سمجھتے ہیں. کس لیے؟ عبادت کے لیے. اور کچھ لوگ رات کی تنہائیوں کو غنیمت سمجھتے ہیں غفلت کے لیے، اور کچھ لوگ رات کی تنہائیوں کو غنیمت سمجھتے ہیں شر اور فساد کے لیے. اللہ ان لوگوں میں ہمیں لائے جو رات کی تنہائیوں کو صلاح اور فلاح کے لیے زندہ کرتے ہیں، صلاح اور فلاح کے لیے زندہ کرتے. اللہ انہی میں ہم کو لائے. اچھا بابا، تو تھکا ہارا تھا، سوچا 2 رکعت نماز پڑھ ہی لیتا ہوں.
2 रकात नमाज पढ़ ही लेता हूं, नीयत बांधी, सूरह फातिहा पढ़ी, कोई सूरत पढ़ी, सजदे में गया तो सर ने देखा अच्छा तकिया मिल गया है। कौन सा? पिछले हफ्ते एक हदीस सुनाई थी कि बंदा सजदा कहां करता है? बैन कदमय रहमान, अल्लाह के दोनों कदमों के दरमियान बंदा सजदा करता है। अल्लाह के दोनों कदमों के दरमियान सजदा करता है। अब वहां गया, इसने तो नहीं चाहा, इसने जी नींद इंसान के इख्तियार में है या इख्तियार से खारिज है? बोलो, नींद भेजता कौन है? देखो कुरान में है एक जगह कि असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मैदान जिहाद में गमगीन थे, तो अल्लाह ताला ने आसमान से नुआस, नींद और ऊँघ को नाजिल किया है, ऊँघ और नींद को नाजिल किया है। और कुरान में भी अल्लाह ने कहा वजअलना नौमकुम, ये गया था कि चंद बार सुबहान रब्बियल आला के जमजमे को बारगाह रब्बुल इज्जत की बेनियाज जात तक पहुंचाऊंगा, लेकिन पहुंचाने के बजाय खुद ही पहुंच गया। सुबहान रब्बियल आला क्या पहुंचाएगा कि खुद ही पहुंच गया। अब पहुंच गया तो अल्लाह ताला इसको धुतकारते भी नहीं, अल्लाह धुतकारते नहीं। अल्लाह क्या कहते हैं? बाहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल बिही मलाइकतहु, अल्लाह तमाम फरिश्ते खलाइक जितने हैं मखलूक, उन सब को कहते हैं देखो तो जरा इस बंदे को, आया था उबूदियत के लिए और अब इस वक्त सजदे इस्तिराहत में है, नींद से आराम से सो रहा है, सजदे में आराम से सो रहा है। अल्लाह कहते हैं उन्जुरू इला अब्दी रूहुहु व जसदुहु फी ताअती, अल्लाहु अकबर, ये सो रहा है, लेकिन अल्लाह ये नहीं कहते कि देखो इसको सो रहा है, अल्लाह कदर करते, अल्लाह कहते देखो इस मेरे बंदे को, इसकी रूह भी और इसका जिस्म दोनों मेरी इबादत में लगे हुए, इसका रूह भी और इसकी जिस्म भी जी मेरी इबादत में मशगूल हैं। अरे भाई मेरे, मैंने कभी आपको सुनाया था, हर बात सुनाई हुई है आपको। एक सहाबी है बहुत सूफी, नाम बताओ। अरे अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्न अल-आस के बेटे, उनका नाम भी अब्दुल्लाह है। अब्बू ने शादी कर दी, अब्बू ने शादी कर दी, सुना चुका हूं यारो, नमाज का शगफ देखो, नमाज का शगफ। अब्बू ने, मौलाना यूसुफ साहब कांडलवी ने इस पर खूब लिखा है जी। शादी कर दी, दुल्हन घर में, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी, घर गए, सोचा 2 रकात पढ़ लेता हूं, तो बेगम तो अपनी है, जाएंगी कहां? हमारे दुल्हा मियां उस दिन नमाज ही की छुट्टी, फराइज की छुट्टी। ये अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये सोचा 2 रकात पढ़ लेता हूं खफीफ, अब बीवी तो अपनी ही है, अल्लाहु अकबर, नियत बांध ली। अब कुरान पढ़ना शुरू किया, इतनी महव हो गए तिलावत कलामुल्लाह में कि दिमाग से बीवी का ख्याल ही निकल गया। हमारी तो नमाज में बीवी आ जाती है, ये बीवी के हुजरे में अल्लाह के पास पहुंच गए, बीवी का दिमाग से ख्याल निकल गया। पूरी रात नफिल पढ़ते रहे। अब सुनो, हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 2 बात नकल की। अच्छा, ये रिवायत इमाम बुखारी ने भी नकल की, इनका तज़किरा इमाम बुखारी ने भी किया है अपनी बुखारी में कई मकाम पर। इनको जुल्फ भी थी, इनको जुल्फ भी थी। तो पहले दिन फजर की अजान हो गई तो सोचा था तो नमाज तकबीर उला से छूट जाएगी, तो फिर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, मुकम्मल की और मस्जिद नबवी में पहुंच गए और दिन भर मस्जिद ही में रहे।
وہ آپ یا ہم لوگوں کی طرح تو چٹورے نہیں تھے کہ ان کو چاٹ بنوانا تھا، چاٹ مسالہ خریدو جی. ارے بابا یہ ایسے لوگ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جھانکا آسمان سے، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلا وعد اللہ الحسنی. سب کے لیے جنت کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کر دیا. اے اللہ ہم کو بھی دے دینا. اچھا بھائی ایک دن گزر گئی، پورے دن مسجد نبوی میں رہے، گھر گئی ہی نہیں. دوسری رات اچھا ماں ان کی سب واچ کر رہی ہے، دھیان میں رکھے ہوئے. دوسرے دن بھی آئے تو سوچا آج ذرا جلدی سے پڑھ لیتا ہوں، اور جیسے اللہ اکبر کہا جی، اللہ اکبر کہا، اللہ کی کبریائی میں کھو گئے، دماغ سے بیوی کا خیال ہی نکل گیا، بیوی کا خیال ہی نکل گیا. یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، پھر مسجد نبوی میں چلے گئے، پھر دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. اب تیسرے دن کی کہانی سنو، یہ حضرت مولانا یوسف صاحب نے بھی لکھا ہے. تیسرے دن انہوں نے جب نیت باندھی تو ان کو خیال آیا کہ شاید نیند آ جاتی ہے تو سر یوں ہو جاتا ہے. تو مکان کی چھت سے ابھی وہ حکم نازل نہیں ہوا ہے قوموا للہ قانتین کہ مولانا لوگ آپ مجھے پھنساؤ گے. تو مولانا یوسف صاحب نے خود ہی جواب دے دیا. وہ نہیں مولوی صاحب پوچھیں گے مولوی صاحب یہ تو عمل کثیر ہے کہ دونوں ہاتھ سے زلف کے بال کو باندھا انہوں نے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے گرو ہیں یہ میرے بھائی حضرت جی، جن کی حیات الصحابہ ہے. مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم نے کہا کہ مولانا یوسف صاحب کے علم کو اگر پرکھنا ہے تو حیات الصحابہ کا ترجمۃ الباب پڑھا کرو. مولانا فاروق صاحب رنگونی انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ ترجمۃ الباب حیات الصحابہ کا پڑھا کرو. جس طرح امام بخاری کا علم ترجمۃ الباب میں ہے، مولانا یوسف صاحب کا فن ترجمۃ الباب میں، یعنی عناوین جو قائم کرتے ہیں، یہ علماء کے لیے بتا دیا میں نے. خیر تو خیال آ گیا کہ رات میں نیند آتی ہے تو نیت باندھنے سے پہلے ہی زلف کے بال کو مکان کی چھت سے جی مکان کی چھت سے باندھ دیا تاکہ اونگ کا نیند کا غلبہ ہو تو یوں نہ ہو، اور نماز شروع کر دی. یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی، پھر چلے گئے مسجد نبوی میں. 3 دن تک بیوی کی شکل ہی نہیں دکھی. کتنے دن؟ 3 دن. یہ مولانا لوگ اس حدیث کو بہت نقل کرتے ہیں. شان نزول سمجھیے. اب مولانا یہ بات یاد آ گئی جی، شان نزول سمجھیے. اس حدیث کو ہر کوئی نقل کرتا ہے لیکن شان نزول نہیں سمجھتا. شان نزول اس کا سمجھیے. 3 دن ہو گیا تو عمر ابن العاص نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھائی چکر کیا ہے، اس نے کوئی غسل نہیں کیا، دن بھر مسجد نبوی میں رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور رات کو دیکھتا ہوں کہ صبح میں یہ پھر نکل جاتا ہے. تو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے، ان کی امی نے اپنی جدید بہو دلہن سے پوچھا کہ کیف وجدت عبداللہ، تو نے عبداللہ کو کیسا پایا؟ اور بیوی بھی بڑی صحابہ کے زمانے کی صحابیات ہیں، نبی پاک حیات ہیں. بیوی نے 2 جملہ کہا، وجدت قواما وصواما. وجدت قواما وصواما، میں نے 2 بات ان میں دیکھی ہے، بقیہ تو کچھ دیکھا نہیں میں نے. ان میرے پاس آتے، گفتگو کرتے، بات کرتے، پھر میں کچھ بتاتی آپ کو. وہ تو آتے ہیں پوری رات نماز پڑھتے ہیں. شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب متقین کی تشریح قرآن میں پڑھتے پہلے فجر کی اذان ہو جاتی ہے ان کی. وجدت قواما اور صواما، دن بھر وہ مسجد نبوی میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. بھئی یہ 2 بات میں نے آپ کے بیٹا کی دیکھی ہے. اشارہ سمجھ گئی امی جان. انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، وہ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور سے فرمایا کہ بابو کی شادی ہو گئی. کتنے دن ہوئے؟ کتنے دن؟ 3.
چلو ایک دن معذور سمجھوں گا، 2 دن 3 دن. ہمارے دعوت کے ساتھی لوگ بولتے کہ 3 دن کے لیے خروج کرو تو بولتا ہے وہ بیوی کی نگرانی کون کرے گا؟ دیکھو بہت رونگ کوشچن ہے یہ. دیکھو 3 دن نئی بیوی کو دیکھی بھی نہیں بھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تعال الیہ یا عبداللہ، عبداللہ ادھر آؤ. بیٹھے ہوئے تھے ادھر کونا میں، ادھر آؤ. آئے قریب تو ان کو فرمایا ہے وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. یہ ہم جیسے سونے والے کو نہیں کہا جو پوری رات سوتے ہیں، کہا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تھوڑا سویا کر. کیونکہ بال باندھ دیا تھا جی. اور انہی سے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے کہ تھوڑا آرام کیا کر. وہ میرے جیسے کو نہیں جو پورے سال ہی سال سوتا رہتا ہے اور دعوت والے کو بولتا ہے نہیں مولوی صاحب بیوی کا خیال کرنا ضروری ہے. دعوت والوں کو میں نے ایک زبردست دلیل دے دیا ہے. ہاں یہ مولانا نے لکھا کہ اس حدیث کا شان نزول یہ ہے جو بیشتر علماء بے خبر ہے اس شان نزول سے. ان کو فرمایا حضور نے کہ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور ان سے پھر کہا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. تو دوستو نماز سے شغف یہ دلیل ہے کہ اس کو کمال نسبت مع اللہ حاصل ہو گئی ہے. اس لیے کہ ترقی کی راہ میں سب سے زیادہ عروج نماز کی کیفیت میں ہوتا اور نماز سے ہوتا بندے کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، وقت ہو گیا، کہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی صحیح نماز کی صحیح نیتوں کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ احسان والی نماز ہم سب کو موت سے پہلے عطا کر دے، اور اللہ اس کی لذت ہم سب کو نصیب کر دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك إليك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لنا شأننا كله، اللهم برحمتك أصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيس السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك وغضبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من وساوس القلوب وشتات الأمور ومن كيد النفس الأمارة بالسوء. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تحتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم آتق رقابنا من النار ورقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كفر عنا سيئاتنا وكفر سيئات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. یا اللہ محض اپنے فضل سے کرم کا معاملہ کر دے. الہ العالمین میں بڑا پاپی ہوں، الہ العالمین تو بڑا غفار ہے. یا الہ العالمین ہمارے پاپ کو گناہوں کو اپنے آغوش رحمت میں الہ العالمین معاف کر دے.
الہ العالمین محض اپنے لطف سے، کرم سے، عنایت سے ہمارے دل میں اپنی عظمت کو داخل کر دے، اپنی تجلیات سے ہمارے دل کو منور کر دے، دیدہ باطن کی گندگی کو معرفت کے نور سے منور کر دے۔ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین رحمت کا عشرہ گزر گیا اور ہم غفلت میں پڑے رہے۔ پروردگار عالم یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ابھی بھی پتہ نہیں ہماری مغفرت ہوئی نہیں ہوئی، نہیں معلوم۔ الہ العالمین اگر تو نے اپنے فضل سے ہماری مغفرت کر دی تو فلک الحمد اولا و آخرا ظاہرا و باطنا لیلا و نہارا سرا و جہرا۔ الہ العالمین اور اگر میری مغفرت نہیں ہوئی، پروردگار عالم تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ پروردگار عالم ماں کی پیٹ میں بتا کے سام الخلقت کس نے پیدا کیا؟ الہ العالمین اس کا جواب صرف یہ ہے کہ تو نے سام الخلقت پیدا کیا۔ یہ زبان میں گویائی کس نے دی میرے اللہ؟ زبان میں طاقت کس نے دی؟ کان میں سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ پروردگار عالم جس طرح تو نے دنیا میں تمام ظاہری نعمتوں سے مالا مال کیا، ہم اس پر تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اب آخرت کی تمام نعمت ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ناطے ہم سب کو عطا کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے قصور کو معاف کر دے، تو نہ معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ تو ہی بتا ہم کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس کو اپنی فریاد سنائیں؟ پروردگار عالم میری تو انسان کوئی بھی نہیں سنتا۔ الہ العالمین ہم تیرے پاس آئے نہیں ہیں، تو نے مجھے خود ہی بلایا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے قریب ذات تو ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی جب تک کہ افطار نہ کر لے۔ الہ العالمین یہ مجمع تمام کا تمام صائم ہے، روزے دار ہے۔ الہ العالمین اس مبارک مہینے میں آپ کی طرف سے جتنی خیرات، برکات، تجلیات اور رحمات کا نزول ہوا ہے 100% ہم سب کو عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، درگزر کر دے۔ میرا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کیجئے گا۔ الہ العالمین جب ہمیں لوگ کندھے پہ اٹھا کے چل رہے ہوں تو اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے گا۔ پروردگار عالم جب لوگ ہمیں قبر میں اتار رہے ہوں تو اپنی رحمت کو نازل کر دیجئے گا۔ الہ العالمین ہم دنیا سے زیادہ آخرت میں تیرے محتاج ہیں، پل پل کے محتاج ہیں، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے گا۔ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجئے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا پر جبرائیل کی آمین کہی تھی۔ الہ العالمین ہمیں ان سعید اور خوش نصیبوں میں شامل کر دیجئے جن کے لیے سعادت عبد الآباد میں لکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل لے۔ اے اللہ کاتب تقدیر تو ہے، کاتب تقدیر تو ہے، ہماری مشکلات کو خوشی سے بدل دے، فراخی کو، الہ تنگی کو فراخی میں بدل دے۔ پروردگار عالم تمام مشکلات کو عافیت و راحت میں بدل دے، بیماری کو صحت میں بدل دے۔ پروردگار عالم اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے بہت اچھے ہیں، بلکہ سبھی لوگ اچھے ہیں۔ اے اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، کہنے والا سننے والے سے زیادہ رحمتوں کا محتاج ہے۔ الہ العالمین دل نرم عطا کر دے جو خلوتوں میں تیرے سامنے رونے والا ہو۔ اے الہ العالمین دل کی سختی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں شقیق القلب نہ بنا۔ اے اللہ تیرے نبی نے دعا کی تھی رب لا تجعلنی بدعائک شقیا، اے اللہ ہمیں بھی شقی نہ بنا، اے اللہ ہمیں شقی نہ بنا۔ وکن لنا رؤوفا رحیما، وکن لنا رؤوفا رحیما، وکن لنا رؤوفا رحیما۔ الہ العالمین محض اپنے فضل سے اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں کن کن کے دلوں میں کیا کیا جائز حاجت تمنائیں ہیں، اس مبارک مہینے کی برکت سے، روزے کی برکت سے پروردگار عالم سب کی حاجتوں کو پوری کر دے، تمام لوگوں کی مشکلات کو رفع کر دیجئے۔ الہ العالمین دکان والوں کے دکان میں برکت دیجئے، تجارت والوں کی تجارت میں برکت دیجئے، علماء کے علم میں برکت دیجئے، علماء کے تقوی میں برکت دیجئے۔ پروردگار عالم علماء کو علم معرفت نصیب کر دیجئے۔ الہ العالمین میں بھی علماء کے جوتیوں کا خاک ہوں، ہمیں علماء کے ہی وسیلے سے الہ العالمین نور معرفت عطا کر دے۔ اے اللہ زبان میں گویائی اور تاثیر دے دے، دل میں اخلاص اور نور دے دے۔ اے الہ العالمین ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا لے۔
الہ العالمین ہم مجمع میں سب لوگوں کے ساتھ کفر و شرک سے توبہ کرتے ہیں، ریا سے، سمعہ سے، عجب سے برا بننے سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا وانا اعلم ونستغفرک لما لا نعلم۔ الہ العالمین ہم سب کی دعا کو قبول کر لے۔ جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، پروردگار عالم آج ایک ساتھ اجابت ہوتی ہے جس کی اطلاع نبی پاک نے دے دیا۔ الہ العالمین ہمیں نہ دیکھیے، الہ العالمین ہمیں نہ دیکھیے، اپنی رحمت پہ نگاہ کر لیجیے یا اللہ، اپنی رحمت پہ نگاہ کر دیجیے، اپنی رحمت کے وسیلے پروردگار عالم مغفرت تام اور عام کر دیجیے۔ الہ العالمین عبداللہ ابن مسعود نے دعا مانگی تھی، اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لنا۔ یا اللہ اس صحابی کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول کر لے، اس صحابی کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول کر لے، ہمارے تمام دوستوں کی مغفرت کر دے، تمام دوستوں کی مغفرت کر دے۔ مجھ سے جو محبت کرتے ان کی محبت کا جزا ان کو میں نہیں دے سکتا۔ پروردگار عالم تمام لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے۔ الہ العالمین، الہ العالمین ماں اپنے فضل سے فضل کا معاملہ کر دے۔ الہ العالمین ایک تیرے ولی نے دعا مانگی تھی جو اکثر میں تجھ سے مانگتا ہوں میرے اللہ۔ ایک اللہ والے نے کہا تھا تجھ سے، اے اللہ ہماری اگر تو مغفرت کر دے گا تو ہماری مغفرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو جائے گی اور شیطان کو ناخوشی ہو جائے گی۔ اے اللہ ہماری مغفرت کر کے شیطان کو ناخوش کر دے الہ العالمین، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی تو شیطان خوش ہو جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوگا۔ الہ العالمین ہماری مغفرت نہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کیجیے۔ الہ العالمین اپنے نبی کو ہماری مغفرت کا پروانہ سنا کے ہماری مغفرت کر دیجیے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو تیرا بھی مطلوب ہے میرے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مغفرت کا پروانہ سنا کے خوش کر دیجئے، تمام امت کی مغفرت کر دیجئے، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دیجئے، میرے بیوی بچوں کی مغفرت کر دیجئے۔ الہ العالمین بایزید بستامی نے کہا تھا، میں نے تو یہ خود پڑھا ہے پروردگار عالم، کہ جب ان کا انتقال ہو گیا قبر میں ان کے پاس نکیرین آئے تو انہوں نے نکیرین سے کہا کہ بادشاہ شہنشاہ عالم سے جا کے کہو کہ وہ فقیر سے پوچھتا ہے کہ کیا لایا، بادشاہ سے کہو کہ وہ فقیر کو کیا دے گا۔ الہ العالمین تو تو نے ہمارے فقر کا اعلان قرآن میں کیا ہے، انتم الفقراء واللہ الغنی، ہم سب فقیر ہیں جس سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، دریائے رحمت میں ہمیں غوطہ لگا لے، ہماری معصیتوں کو الہ العالمین مبدل و حسنات کر دیجئے، سیئات کو درگزر کر دیجئے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے کو قبول کر لیجئے، ہمارے ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو قبول کر لیجئے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لیجئے، ہماری خلوت کو بھی قبول کر لیجئے، جلوت کو بھی قبول کر لیجئے۔ اس مبارک مہینے میں جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں سب کو قبول کر لے میرا اللہ۔ میرا اللہ تو اگر قبول کر لے گا تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پروردگار عالم تو عطا کرنے والا ہے۔ الہ العالمین امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب سے کائنات عالم کو تو نے پیدا کیا آج تک سب کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، تو پروردگار عالم انہی خزانے سے ہم سب کو عطا کر دے، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے، ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت میں آپ کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، ہماری اولاد پر روزی حلال کا وسیع دروازہ کھول دے، پروردگار عالم قرض سے نجات دے دیجئے، الہ العالمین ہمارے قرض کی ادائیگی کے غیب سے انتظام کر دیجئے، پروردگار عالم ہر بلا مصیبت کو ٹال دیجئے۔ الہ العالمین اس مبارک مہینے میں آپ کی طرف سے خاص طور پر حرمین شریفین میں، مکہ المکرمہ میں اور مدینہ پاک میں روضہ رسول کے چہار جانب جو اہل ایمان پر فیضان رحمت ہو رہا ہے، یا اللہ اسے مجھے محروم نہ کیجیے۔ ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، نبی پاک کے امت ہیں پر بدنصیبی کے وہاں نہیں پہنچ پائے، پروردگار عالم بڑا دل میں دکھ ہے کہ ہم نہیں پہنچ پائے، الہ العالمین ہمارے دکھ کا اپنے
खजाने रहमत से अता करके हम मदावा कर दे। या इलाहल आलमीन, मौत हमारा इलाहल आलमीन मौत से पहले सच्ची पक्की तौबा का इल्हाम कर दीजिएगा। इलाहल आलमीन मौत इस हाल में आए कि आपके रज़ा का परवाना हम सबको मिल चुका हो। या अल्लाह, इस मजमे में जिन लोगों ने हमसे कहा है या लिखा है या उम्मीद रखते हैं, सबकी जायज हाजतों को पूरी कर दीजिए। तमाम की तमाम जायज हाजतों को पूरी कर दीजिए। बीमारों को शिफा दे दीजिए। मकरूज के कर्ज की अदायगी का इंतजाम कर दीजिए। इलाहल आलमीन वो यकीन अता कर दीजिए कि कुरान की हर आयत की तजल्ली हमारे दिल पे नाज़िल हो जाए। इलाहल आलमीन, ये कुरान का महीना है। हाफिज साहिबान कुरान पढ़ते हैं और हम सुनते हैं। परवरदिगार आलम, बहुत तलब होती है कि कुरान का नूर हमारे सीने पे नाजिल हो जाता। ए अल्लाह, हमारे दिल में वो सलाहियत पैदा कर दे। इलाहुल आलमीन, मुझे मालूम है कि हमने गुनाह कर करके दिल को गंदा कर दिया है। आपकी रहमतें आती हैं पर वापस चली जाती हैं। इलाहुल आलमीन, अब आप ही बताइए, आप ही ने कुरान में कहा है वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, पर हम सब की खताओं को बख्श दीजिए। इलाहुल आलमीन, वो तमाम खैर व भलाई अता कर दीजिए जो आपके खजाने में है। या अल्लाह, जब कभी भी जहां कहीं भी जिस चीज की हमें जितनी जरूरत हो खजाने गैब से पूरा कर दीजिए। जब कभी भी जहां कहीं भी जिस शर से हमें बचने की जरूरत हो अपनी कुव्वत और कुदरत से हमें बचा लीजिए। ए अल्लाह, हम नहीं बच सकते मगर आप ही की कुव्वत से, हम नेकी नहीं कर सकते मगर आप ही की हौल और ताकत से। या अल्लाह, नेकियों में मशगूल कर ले, बुराइयों से बचा ले, हमारे बातिन को संवार दे। तसव्वुर और इरादा और ख्याल में भी परवरदिगार आलम कमाल ईमान अता कर दे, फिक्र की सलामती अता कर दे, शरह सदर अता कर दे। या अल्लाह, ये टूटे फूटे अल्फाज थे जो मुझसे तो इलाहुल आलमीन मैं तो बड़ा पापी हूँ। मजमे में बूढ़े भी हैं, ज़ईफ भी हैं, बच्चे भी हैं, उलमा भी हैं, हुफ्फाज भी हैं, कुर्रा भी हैं। अब मैं जानता हूँ यहाँ कुछ ज़ाकिरीन भी बैठे हुए हैं। परवरदिगार आलम, तो मुझे न देख मेरा अल्लाह, अपनी रहमत पे निगाह करके इन नेक लोगों को कबूल करके हमारी दुआ भी कबूल कर ले। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, या गालिब गैर मगलूब, या गालिब गैर मगलूब, या गालिब गैर मगलूब, या शाहिद गैर गायब, या शाहिद गैर गायब, या शाहिद गैर गायब, या करीब गैर बईद, या करीब गैर बईद, या करीब गैर बईद, या मुजीब दुआ, या मुजीब दुआ, या मुजीब, या समीअ दुआ। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अरे भाई, एक साहब की भतीजी का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे।